آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک اور نورانی اجتماع میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارا یہ اجتماع ماشاءاللہ کل سے ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کل سے ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب بس ہمارے اس اجتماع کی ایک دو مجلس رہ گئی۔ ابھی عصر کے بعد کی مجلس ہے اور مغرب کے بعد آخری بیان اور دعا ہوگی۔ اب عصر کے بعد کی اس مجلس میں ماشاءاللہ ہر مجلس میں دین کی بڑی قیمتی اور ضروری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح سے اس مجلس میں بھی کہ ہم کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، خوشی کا موقع ہو تو ہم کیسے رہیں، رنج و غم کا موقع ہو تو کیسے رہیں، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس مجلس میں انشاءاللہ نکاح ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا اور شادی کرنا ایک طرف خوشی کی چیز ہے تو دوسری طرف یہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے۔ تو مسلمان کا کوئی بھی کام، چاہے خوشی کا کام ہو، چاہے رنج و غم کا کام ہو، چاہے وہ اکیلے میں رہتا ہو، چاہے وہ مجمع میں رہتا ہو، چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا گھر پر ہو، ہر جگہ پر، ہر موقع پر مسلمان اس کو دیکھتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ کا میرے لیے اس وقت میں کیا حکم ہے، اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میری دل کی چاہت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، میرا من کیا چاہتا ہے، میرے گھر والے کیا چاہتے ہیں، میرے دوست احباب کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو اس وقت میں میرے لیے کیا حکم دیا اور کیا تعلیم۔ تو میں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان یہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کا اصل لفظ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے ایک معنی آتے ہیں سلامتی پھیلانے والا، امن و امان والا۔ اسلام کے ایک معنی یہ آتے ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا، حوالے کر دینے والا۔
تو مسلمان کے کیا معنی ہوئے؟ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینے والا، ان کے حوالے کر دینے والا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، یہ ان کی سنے گا۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑے، ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، دوست احباب سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اور سب سے بڑے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہیں، جو خالق کائنات ہیں، جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے آ کر دین سکھایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ دیکھنے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان نظر آتا، لیکن اس کی عادتیں اور اس کے کام اللہ حفاظت فرمائے جانوروں کی طرح سے ہوں۔ نہ اسے رہنے سہنے کا ڈھنگ تھا، نہ شادی بیاہ کا طریقہ تھا، نہ کھانے پینے کا طریقہ معلوم تھا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم تھا جی، نہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی انسان بھی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے کوئی طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، کھڑے کھڑے کھانا پینا، کھڑے کھڑے پیشاب پاخانہ کر لینا۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اسے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ لا کر دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اور ماڈل وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کیا تم آپ کو دیکھو، ہر چیز میں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ آپ نے جہاں وضو بنانے کا اور نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ اور حج دینے کا، حج کرنے کا، یعنی عبادت کا طریقہ سکھایا، اسی جگہ پر آپ نے معاملات بھی سکھائے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لین دین کیسے ہونا چاہیے، کاروبار کیسے ہونا چاہیے، صاف صاف وعدہ کیسے پورا کرنا چاہیے، امانت کیسے ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہ سب پیچھے کر لینا، آگے کے لیے لگائیں گے سب چیزیں۔ تو بھائی بزرگ دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا۔ تو مسلمان کے معنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کب؟ 24 گھنٹے، صرف نماز میں نہیں۔ کیا بولو صرف ہم نماز میں مسلمان ہیں؟ کیا آدمی صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے نبی کی اطاعت کروں، تو نماز میں تو اپنی چاہت کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اور مسجد میں آتا ہے تو یہاں کوئی غلط کام نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو گویا کہ یہاں دین اور اسلام پر نماز میں اور مسجد میں چلتا ہے۔ تو کیا صرف ہم مسجد اور نماز کی حد تک مسلمان ہیں یا 24 گھنٹے ہیں؟ جی، نماز میں تو اگر چلو زیادہ وقت ایک نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بھی لے لے، آدھا گھنٹہ تو دیتے نہیں ہیں، تب بھی 2.5 گھنٹے ہو،
تو گویا کہ ہم 2.5 گھنٹے کے مسلمان ہیں اور ابھی 21.5 گھنٹے نہیں، بلکہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ نماز میں آتے ہیں تو برابر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق مسجد میں بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہوتے ہی باہر نکلتے ہیں اور گویا کہ یہ سوچتے ہوئے ٹوپی بھی نکال کے جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں، مسجد کے باہر اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے رہو، جیسے چاہے کاروبار کرو۔ نہیں، ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں۔ جیسے مسجد میں اور نماز میں رہیں گے، ایسے ہی کاروبار میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، کھانے پینے میں بھی، خوشی غمی میں بھی، ہر جگہ پر، ہر موقع پر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اور ماڈل جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو بنانے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کا طریقہ سکھایا، ایسے ہی زندگی کے دوسرے طریقے بھی سکھائے، معاملات بھی سکھایا، معاشرت بھی سکھائی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہے، یہاں تک کہ جانوروں کے تک حقوق بتائے۔ کوئی آدمی جانور پالتا ہے، گائے بھینس بکریاں پالتا ہے، ان کے بھی حق بتایا، ان کا بھی حق بتایا۔ یعنی آدمی ان کا حق مارتا ہے تو بھی اللہ کے یہاں پکڑا جاتا ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بلی کو باندھ کے رکھ لیا، اسے کھول کے نہیں چھوڑا، اور اسے کھانا بھی نہیں دیا اور نہ کھول کے چھوڑا۔ کھانا دیتی یا اسے کھول کے چھوڑ جاتی، وہ اپنی روزی تلاش کر لیتی، لیکن اس نے باندھ کے رکھا، نہ کھانا دیا، بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک بلی کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی مخلوق کی کتنی قدر ہے۔ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو بھی انسان اللہ کے یہاں پکڑا جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ انسانوں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے، کسی کو ناحق ستائے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو گالی دے، کسی کے حق کو دبا لے، تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے، ایک گنہگار عورت ہے، اسے جنگل میں جا رہی تھی، پیاس لگی اسے پانی کی، وہ کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے اور گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے جیسے پیاس لگی اور پیاس کی شدت نے مجھے ستایا اور تکلیف دی، اس جانور کو بھی اسی طرح سے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے پاس کوئی برتن تو تھا نہیں، چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے آتے ہیں، تو اس نے اپنے پاؤں کا چمڑے کا موزہ نکالا، باوڑی میں اور کنویں میں اتری اور اس میں پانی لیا اور لا کر اس کتے کو پلایا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کیسے سکھایا؟ یہ اسلام اور دین ہے، اسلام اور دین نے یہ طریقے سکھائے، ہر ایک کے حقوق بتائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ گھر آتے شام میں تو ان کے گھر والے کہتے کہ کھانا کھا لو، صبح سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لو۔ تو وہ پوچھتے کیا تم نے ہمارے پڑوس کو کھانا بھیجا؟ اور ان کے پڑوس کون تھے جانتے ہیں؟ ایک یہودی تھا، یہ غیر آدمی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن آپ اس کا فکر کرتے اور گھر والے ان سے کہتے کھانا کھا لو، تو کہتے کہ تم نے پڑوس کے لیے کھانا بھیجا؟ وہ کہتے ہم نے نہیں بھیجا۔ کہتے پہلے وہاں کھانا بھیجو، پہلے پڑوس میں کھانا بھیجتے پھر خود کھانا کھاتے۔
کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے بتایا صبح بھی حدیث کل بتایا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی مومن کون نہیں ہے، مومن مسلمان کون نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ فرمایا کہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام اور دین تو ہر ایک کے حقوق کو سکھاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو سکھایا، ہر ایک کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ تک اچھا سلوک کیا۔ تو اسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ نے نماز سکھائی، دین سکھایا، آپ ایک وقت میں جہاں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اسی وقت میں آپ نے اپنی بیویوں کے شوہر بھی تھے، بتایا کہ دیکھو میں اپنی بیویوں کا شوہر بھی ہوں۔ تو شوہر کیسے رہتا ہے بیویوں کے ساتھ، کیسے سلوک کرنا چاہیے، ان کو غلام باندی مت سمجھو، نوکرانی مت سمجھو۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم، فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے اچھا آدمی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جہاں جیسے میں نے بتایا آپ جہاں نبی ہیں وہاں اپنی بیویوں کے شوہر بن کے دکھایا کہ شوہر کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے بیویوں کے ساتھ، اور آپ جہاں نبی ہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، وہیں اپنے بچوں کا باپ بھی ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی گزارنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ سکھایا، دے کر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اور ماڈل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو دنیا والوں کا ہے، وہ دنیا والوں کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں جیسے ہے ویسے کرو، جی میں جیسا ہے ویسے کرو، اور یہ وہ طریقہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ جانور کا طریقہ ہے، وہ تو جانور تو اپنا مفاد دیکھے گا، اپنا فائدہ دیکھے گا، دوسروں کو چاہے نقصان ہو جائے، چاہے دوسروں کو تکلیف ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بلی آتی ہے، رات میں بلی گھسی گھر میں اور دودھ بچے کا رکھا ہوا تھا، وہ سارا پی کے چلی گئی۔ ہاں، اسے کیا پڑی ہے کہ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، رات کو اس کو بھوک لگے گی، وہ ستائے گا، اسے تکلیف ہوگی، اسے اس کا کوئی خیال ہے؟ اس کو کوئی خیال نہیں ہوگا، اسے تو اپنا پیٹ بھر جائے۔ یہ جانور کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بس اپنا مفاد، اپنا فائدہ دیکھو، لیکن دین اور اسلام نے سکھایا کہ نہیں۔ احب الخلق الی اللہ احسنہم خلقا، فرمایا کہ دیکھو یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، دنیا میں جتنے مخلوق ہیں یہ سب اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی، سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیر خواہی کرے، اچھا سلوک کرے۔ یہ سکھایا۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ دین اور اسلام ہم کو ہر ایک کے حقوق بتاتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، بچوں پر ماں باپ کا کیا حق ہے اور ماں باپ پر بچوں کا کیا حق ہے، پڑوس کا پڑوس پر کیا حق ہے، اپنے بھائی اور رشتہ داروں کا رشتہ داروں پر کیا حق ہے، جی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اور اسی طرح سے ایک انسان کا دوسرے انسان ہونے کی وجہ سے کیا حق ہے۔
یہ کامل و مکمل اسلام اور دین اور کامل مکمل ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دین کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ مبارک نورانی طریقہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، ہماری زندگی کا ہر کام دین بنتا چلا جائے گا۔ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، ذکر کرنے پر ثواب ملتا ہے، ایسے ہی ہم اپنا طریقہ چھوڑ کے، اپنی چاہت چھوڑ کے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ لے کر آ گئے تو شادی کرنے پر بھی ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے آدمی کو عبادت کرنے پر ملتا ہے، کھانا کھانے پر بھی اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے ذکر کرنے پر ملتا ہے، جی کمانے پر بھی اس کو ایسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑی خوشخبری سنائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر اور بزنس کرنے والا سچائی اور امانت داری کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بزنس و تجارت وہ اپنی جی چاہی نہیں کیا، بلکہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی کی سنت کے مطابق کیا ہے، تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے دین کو کتنا آسان بنایا۔ اگر اللہ دین کو مشکل بنا دیتے تو جی ہم کو چلنا کتنا مشکل ہوتا۔ یہ کہتے کہ بیوی بچوں کو چھوڑو، کاروبار چھوڑ دو، آبادیوں کو چھوڑ دو اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، پہاڑ میں جا کے بیٹھ جاؤ، جسے رہبانیت کہتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو کر ساری دنیا سے الگ ہو کے جا کے کونے۔ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے سکھایا کہ تم دنیا کا ہر کام کرو، کاروبار بھی کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، بزنس بھی کرو، ڈگریاں بھی حاصل کرو، فیکٹری بھی بناؤ، دکان بھی بناؤ، تجارت بھی کرو، ایکسپورٹ امپورٹ سب کرو، شادی بیاہ بھی کرو، گھر بناؤ، بچوں کو بھی پالو، ساری چیزیں کرو، لیکن کیسے، کس طریقے پر؟ جو طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کے مطابق کر لو تو یہ سارے کام دین بن گئے۔ کمانا بھی دین، کھانا بھی دین، سونا بھی دین، شادی بیاہ کرنا بھی دین، گھر بنانا بھی دین، کپڑے پہننا بھی دین، سب چیزیں دین بنتے چلے جائیں۔ آسان کیا ہے کہ اس میں دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اکثر شادی بیاہ میں آدمی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میری چاہت کیا ہے، میرے ماں باپ کی چاہت کیا ہے، بھائی بہنوں کی خواہش کیا ہے، میرے دوستوں کی خواہش کیا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے شادی کے دن دولہا والوں کو بھی اور دلہن والوں کو کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہر ایک یہ فکر میں رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض ہو کے نہ جائے، ہر آنے والا ہماری شادی میں خوش ہو کے جائے۔ ہوتی نہیں فکر ہوتی ہے، سب کو اس کا فکر رہتا ہے۔ اس دن سب کو خوش کیا جاتا ہے، مہمانوں کو بھی اور گھر کے خاندان کے ہر آدمی کو، یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو دینے والی، برتن دھونے والی کوئی آتی ہو تو بھی اسے بھی خوش کیا جاتا ہے، آج خوشی کا دن ہے، خوش کرو، کرنا چاہیے۔ لیکن جن کے صدقے میں آج کا یہ خوشی کا دن ملا، جس خالق و مالک نے ہم کو پیدا کیا، جس خالق و مالک نے یہ جوانی دی، جس خالق و مالک نے یہ دنیا کی نعمتیں دی، اور جس آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں بھی دی، آج اسلام بھی دیا اور جنت بھی دیں گے، اور آج یہ خوشی کا دن انہی کے صدقے میں ملا ہوا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج کی شادی سے خوش ہیں؟ کبھی اس کا فکر ہوتا ہے؟ سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ ان کے خوش کرنے کی فکر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں کے خوش ہو جانے سے ہماری زندگی بنتی نہیں ہے، دنیا والوں کے ناراض ہو جانے سے ہماری زندگی بگڑتی نہیں۔
जिंदगी का बनना और बिगड़ना, जिंदगी की कामयाबी और नाकामी किस पर है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजी और खुश होने पर, कि दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए तो दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। तो इसलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी हर अमल का तरीका सिखाया कि शादी ब्याह के मौके पर शादी कैसे की जाती है, दिखाया। आज अल्लाह माफ फरमाए, हमने इसको सीखा नहीं, तो इसलिए देखा देखी क्या करते हैं, धूम धड़ेले की शादियां करते हैं। आज मुसलमान का माल कहां जा रहा है? शौक पूरा करने में घर पर घर बनाते जाओ, अच्छे से अच्छे घर बनाओ, सवारियां एक से एक अच्छी से अच्छी सवारियां खरीदते जाओ, और शादियों में बेजा खर्च करो, लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दो। क्या फायदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन पैसा वो है जो गाड़े मिट्टी पर लगे। हाँ, जरूरत के बकदर आदमी को बनाने की इजाजत है, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के जानो माल को आपने बताया कि कहां लगाना है। फरमाया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनीन के जानो माल को जन्नत के बदले खरीद चुके हैं। अब ये जानो माल हमारा नहीं है। कोई ये समझता है कि ये जानो माल मेरी मिल्कियत है तो वो कुरान हदीस की रोशनी में गलत है। अगर आप इसके मालिक होते तो कल क़यामत में अल्लाह क्यों हिसाब लेते? अल्लाह पूछते हैं, मैंने तुम्हें माल दिया, कहां लगाया, कहां खर्च की, हिसाब लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये अमानत है हमारे पास। उसमें भी अलग होता धुआं। अमानत के माने क्या है? जहां खर्च करने का हुक्म दिया वहां खर्च करो, जहां ज्यादा खर्च करने का हुक्म दिया वहां ज्यादा लगाओ, जहां कम खर्च करने का हुक्म दिया वहां कम लगाओ, जहां खर्च करने से रोक दिया वहां से रुक जाओ। ये सिखाया। आप देखेंगे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, औलिया अल्लाह की जिंदगी, इन्होंने अपने जानो माल के जरिए से सबसे पहले दीन को सीखा और दुनिया में दीन को फैलाया। जल गया। फिर दूसरे नंबर पर अपने जानो माल के जरिए से अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, ज़कात दी, हज किया, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, जहां से दीन जिंदा होता है और फैलता है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अल्लाह के बंदों पर खर्च किया, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, मजबूरों पर, हर एक पर खर्च किया। अल्लाह की मखलूक पर, जैसे मैंने बताया, अल्लाह की मखलूक पर लगाने में ये देखा नहीं कि ये अपना है कि गैर है, ये रिश्तेदार है कि गैर रिश्तेदार है, ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, ये कौन है नहीं देखा, सबको खिलाया।